وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے ایک بڑی نعمت تکمیل حفظ قرآن کی نعمت پر شکر گزاری کے لیے یہ مجلس انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے۔ دنیا میں ہم کو جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جن جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، اور یہ پھیلی ہوئی زمین، موجیں مارتے ہوئے سمندریں، اور پہاڑوں سے بات کرنے والے بلند بلند پہاڑ، یہ چلنے والی ہوائیں، اونچے اور خوشنما درخت، اور بڑے بڑے جانور جتنے ہم کو نظر آ رہے ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، بلکہ انسان اور انسانوں میں سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تاکہ پیغمبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی چیز اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے، تو صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے بلا واسطہ نکلنے والا کلام۔ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کے تقدس کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کے بلند مرتبے کے لیے صرف یہ بات کہنا کافی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ بھائیو، کلام اللہ قرآن مجید بڑی عظمت والا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اگر ہم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے قرآن ریزے ریزے ہو جاتا، جھک جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سینے کے لیے، انسان کے سینے کو اس کی حفاظت کی جگہ بنایا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سپر پاور ملک وہ کہلاتا ہے جس کی فوج بڑی عظیم ہو، جس کی فوج کی طاقتیں بڑی بلند و بالا ہوں، تو وہ ملک دنیا میں سپر پاور ملک کہلاتا ہے کہ اسے کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، اس پر غلط نگاہ ڈالنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوئی ملک اپنے آپ کو سپر پاور بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مضبوط فوج کو تیار کرے اور ان کے بہترین ہتھیاروں کو تیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کے لیے فوجیوں کا انتظام کیا۔ یہ وہ فوجی ہیں جو ہمارے سامنے یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ بھائیو، فوج میں ہر کس ناکس کی بھرتی نہیں ہوتی ہے۔ فوج میں داخلہ، ہندوستان کی فوج میں اگر کوئی داخلہ لینا ہے،
لنگڑے کو، لولے کو، اندھے کو لو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک فٹنس ہونا پڑتا ہے، فوج کے قابل رہنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ طلباء اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج کے لائق ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو کلام مجید کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انتخاب کردہ طلباء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے طور پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے کہا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کے لیے ان فوجیوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچے کو مدرسے کے لیے بھیجتے ہیں، قرآنی تعلیم کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ ان کی قدر عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ان کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا قدر والے ہیں، ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا قدر ہے۔ دنیا والے کوئی بڑا آدمی MLA MP آتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے قالین بچھاتے ہیں کہ بڑا آدمی نیچے پیر نہ رکھے بلکہ قالین پر پیر رکھے۔ جب وہ آتا ہے تو اس کی عظمت میں بھائیو پھول بچھاتے ہیں کہ ہمارے آنے والی جو ہستی ہے ان کا قدم نیچے نہ رہیں، پھول پر وہ قدم رکھیں، اس لیے کہ مہمان کی عظمت کو میزبان جانتا ہے کہ ان کی قدر کیا ہے، ان کی قدر کے لائق ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے، ان کی قدردانی ہوتی ہے۔ جب یہ طلباء صبح سویرے اٹھ کر نہا دھو کر مسجد کے مدرسے کے لیے جانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں قرآن اور رحال وغیرہ پکڑ کر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں یاد رکھو کہ یہ میرے مہمان ہیں اور ان کی عظمت بڑی عظمت ہے میرے نزدیک، چنانچہ جب پیر رکھتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے تم اپنے پر کو بچھا دینا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب علم کے لیے کوئی طالب علم نکلتا ہے تو نورانی اور پاکیزہ فرشتے ان کے پیروں کے تلے اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ یہ طلباء پیر رکھتے ہیں اپنا تو ہم کو نظر آتا ہے کہ طلباء اپنی چپل سے زمین پر پیر رکھ رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے چپل کے نیچے فرشتوں کا پر ہوتا ہے جن کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ ان طلباء کی یہ قدر ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اگر ہمارے گھر میں وہ بچہ بھی ہے جو اسکول پڑھتا ہے اور انجینئرنگ کرتا ہے یا دنیاوی کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے اور ایک بچہ وہ بھی ہے جو قرآن کی عظمت قرآن کا حفظ کرنے والا اور قرآن کو پڑھنے والا ہے، تو میں والدین سے ان کے بھائیوں سے میں درخواست کروں گا، میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے بچے کی جتنی قدر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کی قدر کیجیے گا، اس لیے کہ ان کی قدر آپ نہیں بلکہ آپ کو پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی قدر کرتے ہیں۔ الحمدللہ طالب علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی اور پھر ان کے متعلقین کے لیے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے کئی ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کے متعلق فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی اپنے اعمال کے حساب سے جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے، یہ تو آدمی جہنم میں جائے گا۔ یہ حافظ قرآن اگر آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں کہ پروردگارا
یہ تو میرے بھائی تھے، یا یہ میرے چچا زاد تھے، یا یہ میرے خالو تھے، اگر یہ کہے کہ اے اللہ یہ تو مجھے چاہنے والے، مجھ سے محبت کی نظر سے دیکھنے والے، اے اللہ میری قدر کرنے والے تھے، پروردگار آپ اس کو جہنم میں نہ بھیجیے، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی سفارش کو قبول کر کے جو جہنم کے مستحق تھے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ کیا قدر ہے ان کی، اللہ نے کتنی عظمت رکھا ہے ان کی، اس لیے ان کی قدردانی کریں، کبھی بھی ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ کوئی بچہ حافظ بنتا ہے یا مدرسے کو جاتا ہے تو خاندان کے دو گروہ بنتے ہیں، ایک وہ جو بچے کو عظمت سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کلام پڑھنے والا، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں یہ تو کیا کرے گا، کیسی زندگی گزارے گا، اس کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے حقیر نگاہ سے دیکھنے والا چاہے قریبی بھائی بھی کیوں نہ ہو، لیکن قیامت کے دن یہ طلبہ اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کے لیے ان کے ذہن میں انہی افراد کے نام لائیں گے جو قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کیا کرتے تھے، ان کو قدر سے دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست بارہا کرتا ہوں کہ ان طلباء کی آپ قدر کریں، ہرگز ان کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں اللہ کے اہل، اللہ کے خاص بندے کچھ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے، ہم اہل اللہ و خاصۃ، یہ اللہ والے یعنی اللہ کے کنبے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ والے یہ ہیں۔ بھائیو دعا کرانے کے لیے یا کسی چیز کے لیے ہم اللہ والوں کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی آئے تو ان سے ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے، ان سے دعاؤں کی درخواست کریں گے، لیکن ان طلباء جو قرآن والے ہیں صبح سے لے کر شام تک ان کی حالت کیا ہوگی انہی سے پوچھ لیجئے۔ سوتے سوتے ان کو قرآن کی فکر ہوتی ہے کہ میرے سبق کا کیا عالم ہے، اٹھتے ہیں تو اسی فکر سے اٹھتے ہیں اور اسی فکر سے قرآن کو پکڑتے ہیں، اسی فکر سے آتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے ذہن میں قرآن میں سے کبھی سبق ان کے ذہن میں رہتا ہے تو کبھی پارہ سبق ان کے ذہن میں رہتا ہے، کبھی آموختہ رہتا ہے، آموختے سے فارغ ہو گئے تو پھر سبق کا خیال ان کو آتا ہے، ان کا ذہن ہمیشہ گھومتا رہتا ہے قرآن کے متعلق۔ تو یہ اہل قرآن ہیں۔ کسی بھی فن سے تعلق رکھنے والے کی علامت یہ ہے کہ اس فن کے متعلق وہ آدمی بار بار غور کرے۔ بھائیو کپڑے والا جو ہوتا ہے جنازے میں بھی جاتا ہے تو لوگوں کے کپڑوں کو دیکھتا ہے کہ کپڑا کہاں کا ہے، کون آدمی کیسا کپڑا پہنا ہے، مہنگا ہے کہ سستا ہے۔ سنار اگر کہیں جاتا ہے تو اس کی نگاہ لوگوں کے سونے پر رہتی ہے کہ کون سا ڈیزائن کیسا ہے، جو سونے پر جس کا خیال ہمیشہ رہتا ہے اس کو سنار بولا جاتا ہے، اور جو ہمیشہ کپڑے کا خیال کرتا ہے اس کو کپڑے والا بولا جاتا ہے۔ قریب کی بات ہے کہ میرے بیٹے کا چپل خراب ہو گیا تھا، میں دلانے کے لیے ویلگوڑ کو حال میں چند دن پہلے دکان میں لے گیا، مغرب کے بعد چپل کی دکان میں۔ اس کے بعد میں اس کو بولا کہ چپل لے لیجئے، وہ تو چپل نکال رہا تھا 500-600 روپیوں کے۔ میں بولا بھائی طالب علم ہے، اس کو 600-700 کے چپل کیوں نکالتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ نہیں آپ کا بیٹا جو چپل پہنا ہے وہ 500 روپیوں کا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ 500 کے لائق کا چپل یہ پہنے گا۔ ارے مجھے تعجب ہوا کہ آدمی بولا کہ آپ دیکھا ہے چپل کو؟ بولتا ہے کہ میں آنے سے پہلے لوگوں کے چپل کو دیکھ لیتا ہوں کہ کیسی چپل پہننے والا ہے، اسی لیے اس کو چپل والا بولا جاتا ہے۔
جو جس آدمی کا خیال چپل پر رہتا ہے اس کو چپل والا بولا جاتا ہے، اور جن طلبہ کا خیال سوتے سوتے، اٹھتے اٹھتے، بیٹھتے بیٹھتے ہمیشہ قرآن کا رہتا ہے تو ان کو اہل قرآن نہیں تو اور کیا بولا جائے گا؟ جب یہ اہل قرآن ہیں تو یقیناً اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں کی درخواستیں کسی دوسروں کے پاس لے جانے کے بجائے جن کو اللہ کے نبی نے اہل اللہ کہا ہے ان کے پاس اپنی درخواستیں پیش کیجیے۔ یہی ہیں وہ جن کی دعائیں انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی شان و شوکت کو بڑھائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید اگر نہیں ہے اور قرآن کے احکامات نہیں ہیں تو بھائیو یاد رکھیے اور سمجھیے کہ دنیا بھی نہیں ہے، دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے استاد محترم کا حکم تھا، میں آپ کے سامنے چند پیچیدہ باتیں عرض کیا۔ اس میں جو بات اچھی ہوگی وہ اللہ کے جانب سے ہوگی۔ میری بارہا آپ سے درخواست یہی ہے کہ چاہے ہم اپنے اولاد کو مدرسے میں چھوڑے ہوں یا نہ چھوڑے ہوں، بھائیو ان کی قدر ضرور کرنے کی کوشش کیجئے کہ اہل اللہ ہیں، اللہ کے فوج میں سے ہیں، اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے محبین سے، اپنے چاہنے والوں سے اللہ سے سفارش کر کے انشاءاللہ وہ جنت میں داخل کرنے والے ہو جائیں گے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کو پڑھو اور جنت کے درجے چڑھو، ایسا ٹہر کر پڑھو جیسا تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ تمہارا آخری منزل، تمہارا آخری درجہ وہ ہوگا جو آخری آیت تم نے تلاوت کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفظ قرآن کو جنت میں بلند درجے کے لیے یاد بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم نعمت ہم کو عطا کیا ہے، تو میں حفاظ سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو ایسی شان عطا کیا ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، اہل اللہ میں سے ہیں، تو قرآن کی تلاوت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ماں باپ کے لیے تو درجہ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سورج سے زیادہ چمکدار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تاج پہنائیں گے، جس کی وجہ سے رہنے والے پورے خاندان والے رش کریں گے کاش کہ میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ بنا لیتا، رش کریں گے۔ اب ان بچوں کے والدین کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی آدمی تھا، بڑے اسکولوں میں نہ بھیج سکا، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتا ہے، لیکن میدان قیامت ہوگا سب پریشان حال رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ کے والدین کو بلا کر تاج پہنائیں گے تو پورے خاندان والے، پورے محلے والے رش کریں گے، افسوس کریں گے کاش کہ ہم بھی اپنے بچے کو فلاں بچے کی طرح حافظ بنا لیتے، تو آج ہمارا درجہ بھی فلاں کے ماں باپ کی طرح ہمارا ہو جاتا۔ اور یہ اس وقت کے تعصب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور اہل قرآن کی عظمت کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. والدین کی، بھائی بہنوں کی، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اے اللہ کلام پاک کی نسبت سے، تکمیل حفظ قرآن کی نسبت سے یہاں آنا ہوا ہے. اے اللہ ہمارے آنے کو خیر کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس آنے کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. یہ جو معصوم بچہ بہت کم عمر میں اللہ تو اپنے کلام پاک کا حافظ بنایا ہے، سینے میں تیرے کلام پاک کو محفوظ کیا ہے. اے اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ایسے کلام پاک کے نسخوں کو ظالم اگر دفن کر دیں یا جلا دیں یا پانی میں بہا دیں تو ان معصوم بچوں کے سینوں سے، زبانوں سے کلام پاک جو نکلتا ہے اللہ پھر کروڑوں کے نسخے بنا سکتے ہیں. اے اللہ واقعی کلام پاک کو تو ہی نازل کیا ہے، تو ہی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ان معصومین کے ذریعے سے اے اللہ حفاظت کا کام لے رہا ہے. اے اللہ یہ جو معصومین اپنے والدین کی بات مان کر صحیح مدرسے کا انتخاب کر انہوں نے جم کر
تیرے کلام پاک کے سلسلے میں محنت کی، اے اللہ تو نے ان کے محنت کی لاج رکھ کر سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اے اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے حق میں، اپنے متعلقین کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں شافع بنا، اے اللہ جنت میں لے جانے والے بنا۔ اے اللہ جیسا حافظ قرآن ہے، اے اللہ قرآن کو سمجھنے والے بنا، اے اللہ قرآن کو سمجھنے والے بنا کر عامل قرآن بھی بنا، قرآن پر عمل کرنے والے بھی بنا۔ اے اللہ عامل قرآن بنا کر مبلغ قرآن بھی بنا کہ قرآن کی تبلیغ کرنے والے بنے۔ اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما لیں، دیر کے لیے، دور کے لیے، اے اللہ تبلیغ قرآن کے لیے اللہ قبول فرما لیں۔ اے اللہ اس کے اچھے اثرات کو والدین کے حق میں اللہ قبول فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ان بچوں کے پڑھنے کو والدین کے حق میں نجات کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی کا ذریعہ بنا، ذلت و رسوائی سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرما۔ مدرسے کے بانی، مدرسے کے محتمم اور مدرسے کے معاونین، اے اللہ اس کے پیچھے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، یہ بچہ اپنی چھوٹی زبان سے پورا کلام پڑھتا ہے، اس کے پیچھے اساتذہ کی کیا محنت ہوئی ہوگی، اے اللہ محتمم صاحب کی کتنی محنت ہوئی ہوگی۔ اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما لیں۔ اے اللہ ان بچوں کے پیچھے ان کے ماں باپ کی کتنی محنت ہوگی، صبح سویرے ان کو جگاتے ہیں، پھر سبق یاد دلاتے ہیں، پھر استاذ کی خدمت میں بھیجتے ہیں، پھر شام میں آتے ہیں، پھر سبق یاد دلا کر سلاتے ہیں۔ ماں باپ کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، اساتذہ کی بڑی قربانیاں ہیں، محتمم و معاونین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ان سب قربانیوں کو قبول فرما کر ان سب کے حق میں دنیا اور آخرت میں نجات کا، عزت کا، سربلندی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ذلت و رسوائی سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں تکمیل قرآن نے پاک کی نسبت سے اے اللہ جتنے شرکت کیے ہیں، اے اللہ سب کے شرکت کرنے کو قبول فرما، سب کی شرکت کرنے کو قبول فرما کر گھروں میں خیر و برکت نصیب فرما۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ خاص کر دعا کی درخواست کی گئی ہے مرحومہ مدرسے سے متعلق اے اللہ قاسم بی صاحبہ، اے اللہ تیری پیاری ہو چکی ہیں۔ اے اللہ اس دعائیہ مجلس کی برکت سے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما، درجات کو بلند فرما، قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی غیب سے تو مدد فرما۔ اے اللہ نظر بس سے حفاظت فرما، مدرسے میں پڑھنے والوں کی، محتمم کی، اساتذہ کی، معاونین کی اے اللہ نظر بس سے حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ شر پسندوں کی شر سے حفاظت فرما، شیطانوں کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر قسم کے اثرات سے، آفات سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی تمام آفات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مدرسے کو سکون کے ماحول میں تیرا کلام پاک اے اللہ حفظ کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اے اللہ قیامت تک جاری و ساری فرما۔ اے اللہ مدرسے میں کامیابی نصیب فرما، اس کے فیض کو عام فرما، دیر اور دور کے لیے اے اللہ عام فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو خیر کا ذریعہ بنا، یہاں سے جانے کو اے اللہ خیر کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے حافظ صاحب محبوب بادشاہ صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ بچے کے سلسلے میں بڑی محنت کیے ہیں، کاوش کیے ہیں۔ اے اللہ بہت ہی کم عمر میں بچے کو شوق دلائے ہیں۔ اے اللہ ان کے کاوش کو، ان کی محنت کو، ان کے شوق دلانے کو قبول فرما کر ان کے گھر میں خیر و برکت نصیب فرما۔ اے اللہ غیب سے تو مدد فرما، اے اللہ غیب سے تو مدد فرما۔ اے اللہ بچے کو اور دوسرے بچوں کو بھی اے اللہ ماں باپ کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ گھر میں سکون کا ماحول بنا، ہدایت کا ماحول بنا، نماز کا ماحول بنا، میل جول نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں اللہ قرآن کو جاری و ساری فرما، اے اللہ دینی تعلیم کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد
وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔